سردار عتیق احمد خان گزشتہ دنوں آپ کے پاس آئے، تو کیا آپ دوبارہ مسلم کانفرنس میں واپس جا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک مسکراتے ہوئے بھی اور اشاراتاً بھی انہوں نے ایک گفتگو کی کہ جی جو ہے نا ہم بھی کوئی ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، اور اگر آپ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لوگوں سے تو اگر آپ آ جائیں ہماری مدد کریں تو میں اس پر شکر گزار ہوں گا۔ کوئی سیاسی جانشین مقرر کریں گے نہیں کریں گے؟ دیکھیے جی کہ اب وہ سیاست جو ہے وہ دن بہ دن وہ متروک ہو رہی ہے، وہ جو سیاسی جانشین والی یہ دیکھیں نا، ہمارے قریب تھے سردار سکندر اجاز صاحب، ان کے بیٹے کے دیکھیں ویسے بھی وہ الیکشن لڑا تھا، وہ منسٹر بھی بنا تھا، لیکن آگے چل کر آپ اگر باریکی سے غور کریں تو دیکھیں کہ ان کا سروائیول جو ہے نا وہ دن بہ دن پیچیدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کریلوی خاندان مسلم لیگ نون میں دوبارہ شامل ہو چکا ہے، تو دوسری طرف عتیق صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، کیا آپ ذہنی طور پر، جی صرف آپ کی آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جی کہ کیا آپ ذہنی طور پر خود مسلم کانفرنس میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو سیاستدان جو ہوتا ہے لوگوں کی میراث ہوتی ہے، لوگوں کی وراثت ہوتی ہے، لوگوں کا ان پر حق ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ان کی صلاح، ان کا مشورہ جو ہے ان کو صائب رکھنا چاہیے۔ یہی بات ہے کہ میں ان سے بھی بات کروں گا۔ ابھی کریلوی خاندان میں بھی ایک وہ ان کو خیر برکت دے، وہ بڑھتے بڑھتے بڑی لمبی چوڑی وہ ان کی تعداد ہو گئی ہے، لیکن ان میں آپس میں بھی فرکشن شروع ہو گئی ہے، کوئی کسی پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی کسی پارٹی میں جا رہا ہے۔ اب یہ جو نیا سینیریو بنا ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر اور اپنے کارکنوں سے مشورہ کر کے کیا جو آپ کارکنان سے مشاورت کریں گے اس میں مسلم کانفرنس کے علاوہ کوئی اور جماعتیں بھی ہوں گی جس پر آپ غور کریں کہ ہمیں ان میں جانا چاہیے؟ لامالا جب یہ بات کریں گے تو اس میں یہ ساری جو ہے سامنے مثلاً جس طرح مجھے مثلاً پی ٹی آئی والے نے بھی رابطہ کیا تھا کہ جی آپ ہمارے، میں نے کہا بھائی میں کوئی ابھی اکیلے، ایک تو ان دنوں میں اور زیادہ بیمار تھا، تو میں نے کہا بھائی ابھی ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی میں جائیں گے یا پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا مسلم لیگ نون میں جائیں گے یا مسلم کانفرنس میں جائیں گے، لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے میرے کارکنوں کی مشاورت پر اور ان کی رائے پر۔ اب میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ جب میں نے مشاورت کا عمل شروع کیا تو میرے کارکن دل کھول کر کھلے دل سے مجھے آ کر اپنی مشاورت جو ہے اس سے مستفید فرمائیں گے، اور یا مجھے، اب میں دیکھوں گا کہ اگر مجھے کوئی آسانی ہوئی تو میں خود چلا جاؤں گا حلقے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سینئر سیاستدان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سردار خضر حیات ایڈوکیٹ موجود ہیں۔ سردار خضر حیات ایڈوکیٹ کی آزاد کشمیر کی سیاست پر بڑی گہری نظر، اور انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت سے نقوش چھوڑے ہیں۔ 2021 کا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑے، مسلم کانفرنس جماعت میں شامل تھے، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے۔ کیا آپ مسلم کانفرنس میں دوبارہ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ان کی کیا حکمت عملی ہے، آج ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ خضر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سردار عتیق احمد خان گزشتہ دنوں آپ کے پاس آئے، تو کیا آپ دوبارہ مسلم کانفرنس میں واپس جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جنگیال صاحب کہ میں آپ دونوں دوستوں کا دل کی اتھاہ گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک طویل عرصہ، یعنی کم و بیش کوئی 6-7 سال ہو گئے ہیں میں ڈائلسس کا پیشنٹ ہوں، یعنی میرے دونوں گردے جو ہیں وہ فیل ہیں، اس وجہ سے میں صاحب فراش ہوں، گھر پہ ہی رہتا ہوں، اور آپ میری عیادت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے، اس پر میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اور یقیناً اس کو ایک تھوڑی سی میری بات شاید لمبی بھی ہو جائے، لیکن میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کسی اور سے ملیں گے، کسی اور سے بھی بات کریں گے۔ وہ میں پڑھ رہا تھا کہ جی امریکن ایک یونیورسٹی ہے، اس کی ایک طالبہ تھی، اس نے ایک ریسرچ کی
اس مریض پر کہ جس کی عیادت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، اور اس مریض کی جس کی عیادت کرنے کے لیے بہت کم لوگ آتے تھے۔ تو اس نے آخر جو کنکلوژن دیا وہ یہ دیا تھا کہ ایسے مریض جن کی عیادت کرنے کے لیے لوگ زیادہ آتے ہیں وہ جلدی جو ہے نا، اگر ان کی زندگی ہو تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو جن کی عیادت کوئی نہیں کرتا ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے تو وہ ذرا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے عیادت کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی، میرے لیے دعائیں بھی کیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا اور میری عیادت کے حق میں آپ کا سفر جو ہے وہ قبول فرمائے، مجھے صحت دے۔ میں آپ کا بہت بہت ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ سردار عتیق صاحب پچھلے دنوں آئے تھے۔ بلا شبہ جو مجھے اطلاع دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہاں کوٹلی میں آئے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ میری عیادت کریں، مجھے ملیں۔ تو مجھے فون کیا گیا کسی ذمہ دار بندے نے، تو میں نے کہا کہ اس میں کون سی کوئی بات نہیں ہے، وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، مل جائیں۔ تو پھر وہ یہاں پہ آئے، میرے خیال میں کوئی 10-15 منٹ ہی رہے ہوں گے یہاں پر، بلکہ میں نے چائے وائے رکھی تو وہ انہوں نے چائے بھی نہیں پی کہ میری صحت اس دن کو ان کی صحت اپنی بھی خراب تھی، تو انہوں نے چائے نہیں پی۔ تھوڑی دیر رہنے کے بعد وہ چلے گئے۔ البتہ جاتے جاتے انہوں نے ایک مسکراتے ہوئے بھی اور اشارتاً بھی انہوں نے ایک گفتگو کی کہ جی جو ہے نا، ہم بھی کوئی ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، اور اگر آپ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لوگوں سے تو اگر آپ آ جائیں ہماری مدد کریں تو میں اس پر شکر گزار ہوں گا۔ میں نے کہا جی کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میرے پاس فی الحال تو کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، میرا دامن جو ہے وہ خالی ہے۔ البتہ میں آپ کو مایوس نہیں لوٹاتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی ماضی کی جو سیاست ہے میرے ساتھیوں کے ساتھ تھی، ان کے مشورے سے، ان کی رہنمائی سے میں کرتا رہا ہوں۔ اب بھی میں باقاعدہ ان سے مشورہ کروں گا، ان سے رہنمائی لوں گا، اور ان کی رہنمائی کی روشنی میں جو ہے مستقبل کا فیصلہ کروں گا۔ ایک تو ویسے ایک میں اس کو غیر ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ میری صحت بہت خراب ہے، پتہ نہیں، کہتے ہیں تات ریا کا عراق اردہ شد مارگ زیدہ رہا مردہ شد، کہ اس وقت تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ لیکن برکیف یہ ایک ایسی بات ہے کہ سیاسی فیصلہ کرنے کے لیے اپنے کارکنوں کو آن ووٹ کرنا، ان سے مشورہ لینا، یہ اصولاً بھی ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ اچھی بات ہے۔ تو انشاءاللہ میں ان سے جلد ہی کوئی فیصلہ لوں گا، لینے کی کوشش کروں گا۔ ابھی بلدیاتی الیکشن آ گئے ہیں، میں نے کہا دیا، بہت سارے دوست ساتھی مجھے ملے ہیں، فون پر بھی رابطے کیے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اسٹریٹجی بتائیں، تو میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ تیاری کریں، اپنے طور پر اپنی کمپین چلائیں۔ جو ہے میرے ساتھ جو تھے بعض لوگ تو وقت کے ساتھ چلے گئے، دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، وہ جانن اور ان کا کام جانے، ان کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اپنے کارکنوں کو ہی یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ساتھی آج تک جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں یا میرے ویل وشر ہیں، میں ان کو زندگی اگر رہی تو ان کو مایوس نہیں کروں گا۔ اچھا خضر صاحب، میں تھوڑا سا کچھ آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا پچھلے سال الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد 2 انٹرویو کیے تھے، تو اس میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کیا مسلم کانفرنس میں دوبارہ جا سکتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر کریلوی خاندان مسلم کانفرنس میں نہیں ہوگا میں تب جاؤں گا۔ تو میں آج پھر وہ سوال کرتا ہوں کہ آج کریلوی خاندان مسلم لیگ نون میں دوبارہ شامل ہو چکا ہے، تو دوسری طرف عتیق صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، کیا آپ ذہنی طور پر، صرف آپ کی آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ کیا آپ ذہنی طور پر خود مسلم کانفرنس میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سیاستدان جو ہوتا ہے لوگوں کی میراث ہوتی ہے، لوگوں کی وراثت ہوتی ہے، لوگوں کا ان پر حق ہوتا ہے،
کیونکہ جب وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ان کی صلاح، ان کا مشورہ جو ہے اس کو صاحب رکھنا چاہیے۔ یہی بات ہے کہ میں ان سے بھی بات کروں گا۔ ابھی کریلوی خاندان میں بھی ایک وہ ان کو خیر برکت دے، وہ بڑھتے بڑھتے بڑی لمبی چوڑی وہ ان کی تعداد ہو گئی ہے، لیکن ان میں آپس میں بھی فرکشن شروع ہو گئی ہے۔ کوئی کسی پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی کسی پارٹی میں جا رہا ہے۔ اب یہ جو نیا سینیریو بنا ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر اپنے کارکنوں سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ کیا جو آپ کارکنان سے مشاورت کریں گے اس میں مسلم کانفرنس کے علاوہ کوئی اور جماعتیں بھی ہوں گی جس پر آپ غور کریں کہ ہمیں ان میں جانا چاہیے؟ لامالا جب یہ بات کریں گے تو اس میں یہ ساری جو ہے سامنے مثلاً جس طرح مجھے مثلاً پی ٹی آئی والے نے بھی رابطہ کیا تھا کہ جی آپ ہمارے، میں نے کہا بھائی میں کوئی ابھی اکیلے، ایک تو ان دنوں میں اور زیادہ بیمار تھا، تو میں نے کہا بھائی ابھی ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی میں جائیں گے یا پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا مسلم لیگ نون میں جائیں گے یا مسلم کانفرنس میں جائیں گے، لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے میرے کارکنوں کی مشاورت پر اور ان کی رائے پر۔ اب میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ جب میں نے مشاورت کا عمل شروع کیا تو میرے کارکن دل کھول کر کھلے دل سے مجھے آ کر اپنی مشاورت جو ہے اس سے مستفید فرمائیں گے، اور یا مجھے اب میں دیکھوں گا کہ اگر مجھے کوئی آسانی ہوئی تو میں خود چلا جاؤں گا حلقے میں کسی سینٹرل پلیس پر بیٹھ کے ہم جو ہے بات کر لیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے کارکن، میرے ساتھی وہ اتنا ادراک ضرور رکھتے ہیں، ایک طویل سفر میں وہ میرے ساتھ رہیں اور ان کو بھی کافی تجربہ ہو گیا ہے۔ یہ جو پراپگنڈے کرتے ہیں مختلف قسم کے، جی کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، انشاءاللہ یہ سب میرے ساتھی، میرے دوست جو ہیں انہوں نے اپنی بڑی زندگی جو ہے پوری وہ کھنگال کے رکھ دی ہے، تو ان کو تجربے بھی ہوتے رہے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہم کریں گے اس پر وہ سٹینڈ کریں گے۔ جی اس میں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، جو دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں، ان پر میں کوئی رائے دینا مناسب ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ عملاً کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں ایک ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان نسل ہے، خدا را اس کو تھوڑی سی احتیاط سے آگے سفر کرنا چاہیے، ان کو چھوٹے اور بڑے کی تمیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئے دن کبھی خبر ملتی ہے جی کہ فلاں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، فلاں کی پگڑی اچھالی گئی ہے، فلاں کو زد و کوب کیا گیا ہے۔ یہ سیاست کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ سیاست جو ہے یہ بڑی ایک ایسا ایک آپ سمجھ لیں گے ایک پولائٹ قسم کا کھیل ہے کہ جو آپ کو مل جائے پھر وہ متاثر ہوئے بغیر نہ جائے۔ وہ مزہ تو یہ ہے، یہ نہیں کہ دھوکے سے اس کو ساتھ ملایا، پھر اس کو کسی نہ کسی طرح اس کو کوئی نقصان بچایا، پھر وہ شرمندہ ہو کر پھر چلا جائے۔ یہ سیاست نہیں ہوتی ہے۔ تو میں سب سے نوجوانوں سے بالکل کہتا ہوں کہ نوجوانوں، ہم نے اپنی جو زندگی تھی وہ آلموسٹ مکمل کر لی ہے، اب آپ کی باری ہے، لیکن آپ کیا دیں گے آنے والی نسل کو، آنے والے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ تو اس لیے آپ تھوڑی سی صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلیں، اور صبر میں ہی وہ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہے، تو صبر میں ہی سب کچھ انسان کو مل جاتا ہے۔ ویسے ہی کندھے پر ایک سوٹی رکھ چل پڑے اور چھوٹا بڑا اس کی کوئی تمیز نہ دیکھی، کچھ کام نہ کیا اور ان کا دل دکھانا شروع کر دیا، یہ کوئی اچھی سیاست کے طور طریقے نہیں ہیں۔ یہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، آپ اپنے امیدوار میدان میں اتاریں گے؟ جی انشاءاللہ، بہت سارے لوگ جو ابھی ہیں، یہ تو ایک ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے جنرل الیکشن سے ہی مشکل ہوتا ہے۔ میرے کارکنوں کو یہ میں آپ کے ذریعے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا آسان الیکشن نہیں ہے، اس کو بڑی ہوش مندی کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اور اپنی جو الیکشن کمپین جو ہے اس کی بڑی حوصلے کے ساتھ چلانی جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اور سب یہ وارڈ میں فرض کیجئے ایک ممبر کی گنجائش ہے تو وہاں آپ 3 4 کھڑے ہوں گے تو لامالا آپ کا مخالف جو ہوگا وہ آپ کے اختلاف سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اتحاد اتفاق کے ساتھ، یا اگر کوئی میرا مشورہ آپ کو قبول ہو یا قبول کر سکیں تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا، کوئی بہتر رزلٹ دینے کی کوشش کروں گا میں۔ کوئی سیاسی جانشین مقرر کریں گے نہیں کریں گے؟
دیکھیے جی کہ اب وہ سیاست جو ہے وہ دن بہ دن وہ متروک ہو رہی ہے، وہ جو سیاسی جانشین والی، یہ دیکھیں نا ہمارے قریب تھے سردار سکندر اجاز صاحب، ان کے بیٹے کے دیکھیں ویسے بھی وہ الیکشن لڑا تھا، وہ منسٹر بھی بنا تھا، لیکن آگے چل کر آپ اگر باریکی سے غور کریں تو دیکھیں کہ ان کا سروائیول جو ہے نا وہ دن بہ دن پیچیدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، لوگ یہ کوئی پتہ نہیں کیا بات ہے، لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ کوئی سیاسی جانشین بنے۔ البتہ اس الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں، میرا ایک بھتیجا لا گریجویٹ ہے اور اس کی اپنی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں الیکشن لڑوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لوگوں سے ملیں، اگر کوئی آپ کو قبول کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مجھ سے بھی جو ہوگا یا میرے ساتھی جو ہوں گے ان کو ہی کہوں گا کہ وہی آپ کی سپورٹ کریں، لیکن ایسا سچ کوئی باقاعدہ ایک ٹارگٹ رکھے جی کہ میں نے جانشین مقرر ہی کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے۔